بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا موضوع ہے شیئرز کی خرید و فروخت۔ تو شیئرز کا خریدنا جو ہے دراصل وہ چند شرطوں کے ساتھ میں کسی کمپنی کا جائز ہوگا۔ نمبر ایک یہ ہے کہ وہ کمپنی جو کام کرتی ہو، جو کاروبار کرتی ہو، وہ کمپنی کا جو کاروبار ہے وہ جائز ہونا چاہیے۔ اگر وہ کوئی سودی کاروبار کرتی ہے تو پھر ایسے کمپنی کے شیئرز کا خریدنا درست نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو کمپنی شراب وغیرہ کا کاروبار کرتی ہو تو پھر ایسی کمپنی کے بھی شیئرز کا خریدنا درست نہیں ہوگا۔ غرض یہ کہ کمپنی کا جو کاروبار ہے وہ جائز ہونا چاہیے، نمبر ایک شرط۔ نمبر دو یہ ہے کہ وہ کل منافع کو حصص پر تقسیم کرتی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا نفع جو ہے نا وہ متعین ہو، چاہے وہ پرسنٹیج کی بنیاد پر ہی جو ہے نا وہ متعین ہو کہ اتنے روپے پر ہم اتنے فیصد کا ہم نفع دیتے ہیں، تو پھر یہ چونکہ متعینہ نفع ہے اس لیے یہ درست نہیں ہوگا، بلکہ وہ نفع جو بھی کمپنی کو ہو سالانہ یا تیماہی وہ اپنے تمام شیئرز ہولڈر پر تقسیم کرتی ہو اور اس میں کمی زیادتی نفع کے اندر ہوتی ہو، کبھی نقصان ہوتا ہو کبھی فائدہ ہوتا ہو، تو پھر ایسی کمپنی کے شیئرز کا خریدنا جو ہے نا وہ درست ہوگا۔ چنانچہ عالمگیری کے عندر عبارت موجود ہے کہ وَأَن يَكُونَ الرِّبْحُ مَعْلُومَ الْقَدْرِ فَإِن كَانَ مَجْهُولًا تَفْسُدُ الشِّرْكَ وَأَن يَكُونَ الرِّبْحُ جُزْءًا شَائِعًا فِي الْجُمْلَةِ لَا مُعَيَّنًا۔ عالمگیری صفحہ نمبر 302 جلد نمبر 2 کے اندر جو ہے نا یہ عبارت موجود ہے۔ تو ان دو شرائط کے ساتھ میں خریدنا گویا کہ جائز ہے۔ اب رہ جاتی ہے بات اس کو فروخت کرنا، تو فروخت کرنا ایسی کمپنی کا جبکہ اس کمپنی کا جو شیئر جو وہ کمپنی جو ہے نا اپنے وجود کے اندر آ چکی ہو، اس کا اپنا کارخانہ ہو، اس نے اپنی فیکٹری وغیرہ لگا لی ہو، اس کا اپنا اثاثہ ہو، تو پھر ایسے شیئرز کو کمی زیادتی کے ساتھ میں گویا کہ ہم بیچ سکتے ہیں، نفع کے ساتھ ہم بیچ سکتے ہیں۔ 10 روپے کا شیئر اگر ہم نے خریدا ہے تو ہم 12 روپے کا 15 روپے کا ہم بیچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کمپنی کا ابھی کوئی اثاثہ نہیں ہے نا، وہ صرف ابھی جو ہے پیسے ہی اس کے پاس میں موجود ہیں، تو پھر ایسے شیئرز کو جتنے کا خریدا ہے اتنے ہی کے اندر گویا کہ بیچا جا سکتا ہے، اس سے زائد میں اس کو بیچنا جائز نہیں ہوگا۔ نمبر 2 شرط یہ بھی ہے کہ شیئرز کا بیچنا جب جائز ہوگا جب کہ اس نے اس کو خرید لیا ہو، اس کی ملکیت کے اندر آ گیا ہو، اس پر اس کا قبضہ ہو گیا ہو، چاہے وہ جو ہے نا وہ قبضہ معنوی ہو جس کو یہ مانا جاتا ہو کہ اب یہ اس کی ملکیت میں آ گیا ہے اور اس کا جو نفع ہے یا اس کا جو نقصان ہے وہ اس کے کھاتے کے اندر گویا کہ آ جائے گا، یہ اس کا گویا کہ قبضے کا اس کا مطلب ہوگا، جس کو آج کل کی اصطلاح کے اندر اس کو ڈیلیوری بولا جاتا ہے۔ تو اگر اس کے پاس میں اس کی ڈیلیوری ہو گئی ہے تو پھر اس کو جو ہے نا وہ دوسرے تک گویا کہ اس کو بیچ سکتا ہے۔ چنانچہ کتاب البیوع عالمگیری میں صفحہ نمبر 2 جلد نمبر 3 کے اندر یہ عبارت موجود ہے کہ وَإِن يَكُونَ مَمْلُوكًا فِي نَفْسِهِ وَإِن يَكُونَ مِلْكَ الْبَائِعِ فِي مَا يَبِيعُهُ لِنَفْسِهِ، یہ عبارت عالمگیری کے اندر موجود ہے۔ تو ان شرائط کے ساتھ میں شیئرز کی خرید و فروخت گویا کہ درست ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ کمپنی کا کاروبار جائز ہونا چاہیے، اور نمبر 2 وہ اپنے اس نفع کو، اس پرافٹ کو تمام شیئرز ہولڈر پر گویا کہ وہ تقسیم کرتی ہو، کوئی متعین نفع نہ ہو، تو پھر ایسی کمپنی کا شیئرز خریدنا جائز ہے۔ ایسے شیئرز کو جس میں نفع نقصان ہوا کرتا ہے اور وہ تمام اپنے شیئرز ہولڈر پر نفع کو تقسیم کرتی ہے، اس کو ایکویٹی شیئرز کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ ایکویٹی شیئرز کا خریدنا اور اس کو بیچنا جو ہے نا وہ گویا کہ درست ہو جائے گا۔ بیچنے میں یہ ہے کہ وہ اس کی ملکیت کے اندر آ جانا چاہیے، اور ملکیت میں جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اس کی ڈیلیوری کے اندر جو ان کی اصطلاح ہے اس کے ڈیمیٹ اکاؤنٹ کے اندر آ جائے، ہے نا، اور پھر جو ہے نا اس کو گویا کہ وہ دوسرے تک اس کو وہ بیچ سکتا ہے۔ اور دوسری شرط یہ بھی ہے بیچنے کے لیے، نفع کے ساتھ بیچنے کے لیے، کہ وہ نفع کے ساتھ میں جب بیچ سکتا ہے جب کہ کمپنی کا اثاثہ موجود ہو، کمپنی نے کوئی فیکٹری وغیرہ اس میں لگا دی ہو، کارخانہ وغیرہ لگا دیا ہو، اس کا اثاثہ وجود کے اندر آ گیا ہو، تو پھر اس کے شیئرز کو نفع کے ساتھ میں گویا کہ اس کو بیچ سکتا ہے۔ ورنہ پھر
جتنے کا اس نے شیئر خریدا ہے اتنے ہی کا بیچنا اس کو جائز ہوگا۔ اگر 100 روپے کا شیئر خریدا ہے تو صرف 100 روپے میں، 10 روپے کا خریدا ہے تو صرف 10 روپے میں، چونکہ ابھی کمپنی کا کوئی اثاثہ موجود نہیں ہے۔ ہاں اگر اثاثہ موجود ہو، کارخانہ وغیرہ اس کے اندر وجود میں آ جائے اور اس کا کاروبار جو ہے نا وہ شروع ہو گیا ہو، تو پھر وہ اس شیئرز کو نفع کے ساتھ میں، اضافے کے ساتھ میں گویا کہ اس کو بیچ سکتا ہے، ورنہ بیچنا جائز نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔